نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ شرک ٹھہرے جسم تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جسم تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ظالموں، محبوب کا تھا حق یہیں کہ محبت کے بدلے عداوت کیجئے۔ میرے پاس یہ حضرت احمد بن حجر ہیثمی جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب الصواعق المحرقہ موجود ہے، جس میں وہ سلطان الشیوخ قطب ربانی محبوب سمدانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب غنیت الطالبین، اور یہ اصول الدین میں بھی موجود ہے، آپ کی کتاب میں روایت لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من نظر الى صاحب بدعہ بغضا له فی اللہ ملأ اللہ قلبہ آمنا و ایمانا ومن انتہر صاحب بدعۃ آمنہ اللہ یوم الفزع الاکبر ومن استحقر صاحب بدعہ رفع اللہ فی الجنۃ 100 درجہ ومن لقی بشری او بما یسرہ فقد استخف بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد، جن کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں بڑی 11ویں شروع ہوتی ہے، حضور غوث پاک کا عرس پاک ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عرس مناؤ، آپ کا ذکر خیر کرو، لیکن آپ کا عقیدہ تو اپناؤ اور لوگوں کو بتاؤ صوفیہ کتنے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ اور صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آشنا بھی ہوتے ہیں اور مزاج سے موصوف بھی ہوتے ہیں، ان کا مزاج مصطفی بھی بن جاتا ہے، ان سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ تو وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک لائے ہیں اصول الدین میں بھی، غنیت الطالبین میں بھی، اور اس کو آگے نقل کیا محدث، کوئی اس کی سند پہ گفتگو کرنا چاہے تو ان کے لیے اتنے کافی ہے کہ محدث احمد بن حجر ہیثمی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد مذہب کی طرف بغضاً دیکھا، نفرت سے بد مذہب کی طرف دیکھا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ عز و جل اس کے دل میں قلبہ آمنا و ایمانا، اللہ عز و جل اس کے دل میں امن اور ایمان بھر دے گا، اطمینان اور سکون کی دولت اسے دے دی جائے گی، ایمان اس کے دل میں بھر دیا جائے گا۔ صرف غصے سے اس کو دیکھا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے محبوب کا دشمن ہے، محبوبوں کے محبوبوں کا دشمن ہے، دین سے ہٹا ہوا ہے، بد مذہب ہے، تو اسے نفرت سے دیکھا ہے تو اللہ کو اتنا پسند ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، شہنشاہ بغداد اسے نقل کرتی ہیں، آگے بیان کرتی ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے دل میں ایمان بھر دیتا ہے اور اس کے دل میں امن بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنِ انْتَحَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، جو صاحب بدعت کو جھڑکے، اسے ڈانٹے، بد مذہب کو، اللہ عز و جل بڑی گھبراہٹ کے دن اسے امن دے دے گا، جو بہت بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، اس دن اللہ پاک اسے امن دے دے گا، بے خوف کر دے گا۔ اور جو بد مذہب کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، یہ بد مذہب ہے، دشمن مصطفیٰ ہے، دشمن اصحاب ہے، دشمن آل رسول ہے، دشمن ازواج رسول ہے، جو اسے حقارت سے دیکھے اور اسے حقیر سمجھے، اللہ عز و جل اس کے جنت میں 100 درجے بلند فرمائے گا۔ رفع اللہ تعالیٰ فی الجنت 100 درجہ، اللہ تو جنت میں اس کے 100 درجے بلند فرمائے گا۔ آپ دیکھو جو حقارت کی نظر سے دیکھے تو جو اسے جفے مار کے بیٹھ رہے ہیں، جو ان کے بعد جاتی ہیں، ان کی تکریم و تعظیم کرتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، ان کا بتاؤ کیا حال ہوگا؟ یا تو جو حقارت سے دیکھے اور اسے
اسے حقیر جانے، ذلیل جانے، تو اللہ عز و جل اس کے 100 درجے جنت میں بلند فرمائے گا۔ اور جو بد مذہب سے خوش ہو کر ملے، یہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَمَن لَقِيَ بِالْبُشْرَىٰ، جو سے ملے بشارت کے ساتھ یا اس کے ساتھ خوش ہو، سے ملے اس کے ساتھ کہ اس سے خوش ہو، اس نے جو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، یعنی قرآن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اس نے اس قرآن کی تخفیف کر دی ہے، اس قرآن کو ہلکا جانا ہے۔ تو ہم سمجھتے جو قرآن کو ہلکا جانے وہ مسلمان نہیں رہتا، لیکن دیکھو حدیث پاک میں کتنی واضح باتیں ہیں کہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے نفرت کرتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کیونکہ اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ جل وعلا ایمان بھی بھر دیتا ہے دل میں اور امن بھی دے دیتا ہے، اور جو اسے جھڑکتا ہے اللہ وہ بڑے دن کے گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھے گا۔ کون نہیں چاہتا قیامت یہ دن بڑے دن کی گھبراہٹ سے میں محفوظ ہوں؟ یہاں یہ نہیں ہے کہ پوری پوری رات نفل پڑھے، یہاں یہ ہے جو سب بڑا مشکل کام ہے کہ دشمن کو جھڑکنا اور اسے بغض سے دیکھ نفرتاً دیکھنا، اتنا بڑا اس کا مقام ہے کہ اللہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو اسے ہلکا اور حقیر سمجھے، اسے حقارت سے دیکھے، تو اللہ تو اس کے 100 درجے بلند فرما دے گا۔ یا بتاؤ یہ 100 درجے بلند ہو رہے ہیں تو اس لیے بلند ہو کہ 6 دن تقریریں کر رہا ہے، 8 دن تقریریں کر رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، بلکہ ان کو حقیر سمجھتا ہے اور ذلیل دیکھتا ہے، تو اللہ سے 100 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، تقریر کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بد مذہب سے بچنا مشکل ہے، بد مذہب سے نفرت کرنا مشکل ہے۔ آج تو ہم نے یاریاں رکھی ہوئی ہیں، ہم نے تعلق رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ہم تو رشتہ داریاں ان کے ساتھ کر رہی ہیں اور کہتے ہیں ہم غوث پاک کے ماننے والے، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ تو علماء ایسے سوچتی کرتے ہیں، یہ علماء پتہ کہ کیا ہو گیا، علماء ہوتے ہیں، وہ تمہیں اللہ اس کے رسول کے فرامین بتاتے ہیں، تمہیں قرآن اور حدیث کا نور بتاتے ہیں، اور صوفیاء کے طریقے بتاتے ہیں، صوفیاء کے مزاج بتاتے ہیں۔ صوفی وہی ہوتا ہے جو مزاج شریعت سے ڈلا ہوا ہوتا ہے، اور مزاج شریعت اس کے جسم سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہ سے آمنہ کے لال کا نور پھوٹ رہا ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے اللہ عز و جل کے نور کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جس پہ رب کے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنوں کے لیے تو وہ نرم ہوتا ہے، ابریشم کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ اس کے دشمن کے لیے لوہے کی طرح سخت ہوتا ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذکر کیا، اور السوائق محرقہ میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم درجہ بدرجہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بد مذہب کے حوالے سے حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور اس کو واضح کیا ہے کہ ان سے نہیں ملنا، ان سے تعلق نہیں رکھنا، مر جائیں تو ان کے پاس نہیں جانا، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا، پیچھے نہیں چلنا، ان کی خوشی میں نہیں جانا، انشاءاللہ ہم اس کو بھی وعدے کریں گے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام نہیں، آپ کا کردار اور آپ کے عقائد و نظریات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔